مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا لائے۔ اور جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اور صابی ہیں، جو شخص بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کرے گا نیک، بس ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہوگا ان کے رب کے پاس، اور نہیں کوئی ڈر ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل حق کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بیان فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، عیسائیوں کا خیال ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، اور اس وقت جو مشرکین مکہ تھے ان کا خیال تھا ہم ہی حق پر ہیں۔ آج دیکھیں ہندو کہتا ہے ہم حق پر ہیں، سکھ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنے دھرم، جتنے مذہب، جتنے فرقے، جتنی جماعتیں، جتنے گروہ ہیں، ہر ایک کا زبانی دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی حق والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اپنے ماحول معاشرے میں دیکھیں تو ہر بندے کا خیال یہ ہے کہ میں ہی سچا ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی حق پر ہوں۔ عدالتوں میں چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، جتنے معاملات ہیں، جھگڑے ہیں، ہر بندے کا خیال یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ ایک ہی معاملہ ہے، دو فریق ہیں، دونوں کا وکیل ہے، تو ہر ایک کا خیال یہ ہے کہ سچے ہم ہیں، چاہے وہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو۔ تو انسان کے اندر یہ ایک دھن ہے کہ میں حق والا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اہل حق کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بیان فرمایا زبان کے لحاظ سے کوئی اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے، جیسے شیعہ اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہلواتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہلواتا ہے، یا اس کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگوں کے فرقے، گروہ، مذہب، جماعتیں اور دھرم ہیں، سارے کے سارے، ان سب کا نام لینے کے بعد قرآن کہتا ہے حق اور سچ والا من آمن باللہ، وہ شخص ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اپنے نفس کی نہیں، اپنی خواہش کی نہیں، اپنی مرضی کی نہیں، بلکہ اللہ کی مانتا ہے۔ والیوم الآخر، اور اس کا نقطہ نگاہ آخرت ہے۔ اللہ کی مان کے عمل کرتا ہے، کس لیے؟ آخرت کو بچانے کے لیے، آخرت کے عذاب سے، اللہ کے قہر، غضب، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آخرت کو مد نظر رکھ کے، آخرت کو سامنے رکھ کے وہ بندہ عمل کرتا ہے۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور عمل بھی نیک کرتا ہے۔ عاملہ صالحہ کے اندر نیک عمل کون سا ہوگا، اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے، ہر ایک بندے نے خود اپنی مرضی کو معیار بنایا ہوا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں میں کہتا ہوں یہ عمل نیک ہے، دوسرا جو کر رہا ہے وہ کہتا ہے یہ عمل نیک ہے، تیسرا جو کر رہا ہے وہ کہتا ہے یہ عمل نیک ہے، چوتھا جو کر رہا ہے وہ کہتا ہے یہ عمل نیک ہے۔ ہر بندے نے اپنے کام کو نیک کام سمجھا ہوا ہے، اچھا سمجھا ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی معیار اور کسوٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے لیے معیار حدیث و قرآن ہے۔ جو عمل ہمارا اس معیار پر، کسوٹی پر پورا اترے گا، اس پر پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا، جب وہ اس پر پورا اترے گا تو وہ عمل نیک ہوگا۔ اگر وہ شریعت کی کسوٹی پر پورا نہ اترا، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، تب بھی نیک عمل نہیں بنے گا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ نماز والا عمل بھی نیک عمل نہیں بنتا
جب تک کہ وہ شریعت کی کسوٹی، شریعت کے معیار پر پورا نہ اترے۔ عید کا دن ہوتا ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، قربانی والی عید، یا عید الفطر ہو، تو سب کو یہ مسئلہ تقریباً معلوم ہے کہ اس دن اشراق کی نماز نہیں پڑھنی، عید والے دن اشراق کی نماز نہیں پڑھنی۔ حالانکہ اس کے علاوہ اشراق کی نماز پڑھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کے ثواب کا وعدہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ آج کل حج پر کتنا پیسے لگتے ہیں، عمرے پر کتنا پیسے لگتے ہیں، اور آنا جانا، اپنا کاروبار چھوڑنا، بیوی بچوں سے دور ہونا کتنا ایک بڑا کام ہے، لمبا کام ہے۔ لیکن فرمایا جو بندہ صبح کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے اور اسی مسجد کے اندر اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں کرتا، لغو باتیں نہیں کرتا، اور اشراق کے وقت تک وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ غریب سے غریب بندہ بھی روزانہ حج کا ثواب، روزانہ عمرے کا ثواب لے لیتا ہے، روزانہ۔ اس کے لیے کوئی مالدار ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کچھ ہونا شرط نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جناح کالونی کے اندر، بھائی امتیاز صاحب، میں نے جب ان کو دیکھا تھا، میری ملاقات، بالکل کلین شیو تھے، اب ان کی ماشاءاللہ پوری سنت کے مطابق داڑھی ہے۔ ان کا یہ معمول میں نے اس دن سے دیکھا، آج تک یہی ہے کہ صبح کی نماز کے وقت جائیں گے، اشراق پڑھ کے آئیں گے۔ حالانکہ ستر منڈی کا کام ہے ان کا، لیکن یہ کام ان کا مجھے اتنا پسند آیا، میں نے کل دن کہا ہے کہ یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے اب ایسی شکل و صورت بھی، جیسے معلوم ہوتا ہے عالم دین ہے، دین گھر کے اندر آتا ہے، اس کے لیے ایک فرد قربانی دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں میں دین آ جائے، اس طرح سے دین نہیں آتا۔ دین کے لیے قربانی شرط ہے، نیند کی قربانی دیں، آرام کی قربانی دیں، تھوڑا سا اپنے کاروبار کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اور کچھ نہیں کہ وقت تو دے دیں تھوڑا سا، اس پر کوئی زرزم کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال فرمایا کہ نیک عمل وہ ہے جو شریعت کے سانچے، شریعت کی کسوٹی کے مطابق ہو۔ اب اگر ایک بندہ اشراق والے دن، عید والے دن اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس کو دین نہیں کہا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ ان کو کسی بندے نے بتایا کہ فلانا بندہ اشراق کی نماز، نفل نماز پڑھ رہا ہے، عید کا دن تھا، تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو مسجد سے نکال دو اور اسے کہو تو بدعت کر رہا ہے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ اب دیکھیں نماز پڑھنا ہے، عید کا دن کوئی بندہ کہے جی بڑا آج تو برکت والا دن ہے، بڑا دن ہے، آج تو بڑی نیکی والا دن ہے، لہذا آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو کوئی اگر بندہ عید الفطر، عید الاضحیٰ میں 11، 12 ان کو روزہ رکھ لے تو اس کو گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ حالانکہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اب چونکہ عید کا دن ہے اور اس دن روزہ شریعت نے نہیں بتلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نہیں ہے، بلکہ آپ نے الٹا روکا ہے کہ 5 دن فرمایا یہ اللہ کی مہمانی کے ہیں، ایک عید چھوٹی عید والا دن اور 4 دن بڑی عید کے، فرمایا یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں، لہذا ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو نیکی بھی نیکی بنتی ہے، عمل صالح بنتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے۔ تو اللہ نے ضابطہ یہ بتایا، کوئی اپنے آپ کو منہ سے مومن کہے اس سے مومن نہیں بن جاتا، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہے اس سے حق والا نہیں بن جاتا، کوئی اپنے آپ کو عیسائی کہے اس سے حق والا نہیں بن جاتا۔ والسابعین، کوئی اور دھرم فرقہ ہو، جیسے میں نے عرض کیا ہندو ہیں، سکھ ہیں، فلاں کتنے گروہ ہیں، کتنے فرقے ہیں، ہر ایک سمجھتا ہے ہم حق والے ہیں، لیکن اللہ نے معیار بیان کیا، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، اور ایمان نام ہے اعتماد علی النبی کا۔ مجھے اپنے علم پر اعتماد نہیں، اپنی تحقیق پر اعتماد نہیں، اپنی قابلیت پر اعتماد نہیں، بلکہ مجھے اعتماد ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئے گا میں اسی کو اپناؤں گا۔ تو بس یہ میرے حق والا ہونے کا معیار ہے۔ من آمن باللہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور ساتھ آخرت کی بات یاد کھڑی ہو کہ مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے اور وہاں سوالوں کا جواب دینا ہے اور حساب کتاب ہے، پل صراط پہ عبور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں جنت جہنم دونوں نظام رکھے ہیں، لہٰذا میں نے اللہ کے قہر، غضب، غصے، ناراضگی سے اور جہنم سے بچنا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے، جنت کا حقدار بننا ہے۔ یہ آخرت کی فکر بہت ضروری ہے۔ وعمل صالحا، اور عمل کیے نیک۔ اب یہ بندہ حق والا ہے، اب اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا دنیا کے اندر یہ ہوگا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جتنے نیک اعمال کریں گے، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، یقین رکھا کریں کہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں میرے لیے محفوظ ہے۔ میرا رب کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا، ایک نیکی بھی۔ ہاں، آپ نے تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیا، یہ آپ کی نیکی محفوظ ہے، قیامت کے دن یہ آپ کے نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔ فرمایا ایک تو یہ ہوگا کہ ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں دنیا کے، وہ سارے کے سارے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان کے لیے محفوظ ہے۔ اور دوسرا یہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ڈر اور غم سے یہ آخرت کے ہر مرحلے میں محفوظ ہوں گے۔ جب ساری دنیا تھر تھرا رہی ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، کانپ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے، انبیاء تک کانپ رہے ہوں گے، زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج نیزے کے برابر آ جائے گا، پسینہ پسینہ ہوں گی مخلوق خدا، اس وقت بھی حق والے اور نیک عملوں والے بالکل مطمئن، بے خوف، بغیر کسی اندیشے کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے سائے کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی پی رہے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے کوثر کی نہر یا لین یہ جنت سے آتی ہے، وہ پانی جنت کا ہوگا جو مجھے میدان حشر میں حوض کوثر میں دیا جائے گا، اور اس کے جو آب خورے ہوں گے، پانی پلانے کے برتن جو ہوں گے، فرمایا جتنے تمہیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، یعنی گنتی سے زیادہ ہیں، اس طرح میرے اس پانی پلانے کے وہاں برتن ہوں گے جو میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، اور جو ایک دفعہ اس پانی کو پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ اس وقت بھی بے خوف ہوں گے، کون؟ جو لوگ ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قرآن مجید نے بار بار شرط لگائی ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کے چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ الگ بات ہے، کلمہ پڑھنا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، لیکن عمل صالح بھی شرط ہیں، قرآن مجید نے بار بار اس کو بیان کیا ہے۔ تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں ہوگا، جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ لے کے قبر میں جائیں گے، اللہ کے ہاں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے۔